السلام علیکم۔ جیسا آپ نے کہا کہ اگر کبھی غسل کی ضرورت محسوس ہو اور کہیں بھی پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، اور سمجھے اپنے تیمم کر لیا، اپنا غسل ہو گیا اور بعد میں کہیں پانی آیا تو بعد میں اور غسل کرنا پڑے گا، یا پھر وہ تیمم والا غسل اگلے غسل تک رہے گا؟ خراب جو کپڑے تھے تو وہی کپڑے رکھنا پڑے گا یا پھر اس کو بدلنا پڑے گا؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ جو سہولت ہے وہ بہت جلدی جانے والی ہے، تو اس لیے آپ جب تیمم کریں نا فٹافٹ نماز کے لیے ٹھہر جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ پانی آ جائے پھر وضو کرنا پڑ جائے۔ تو سہولت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ تیمم کرتے ہی کھڑے ہو جائیں تاکہ پانی نہ دکھے۔ تو دیکھیے، اگر تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں پھر پانی ملتا ہے، وہ حدیث آگے آ رہی ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اگر آپ نماز کو نہیں دہرائیں گے، وضو نہیں کریں گے، وہ جو آپ نے نماز ادا کر لی ہے تیمم کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی دوبارہ سے تیمم کے بعد بھی نماز پڑھ چکا تھا، پھر دوبارہ پانی ملتے ہی وضو کیا، پھر سے اس نے نماز دہرائی، تو اس کو یہ محنت کا زیادہ ثواب ملے گا۔ ورنہ جو ہے نا، آگے ایک حدیث اسی کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا اسی کی وضاحت اس میں آ رہی ہے، ورنہ وہ مسئلے کے اعتبار سے اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ٹائم پر اس نے نماز پڑھ لی وہ کافی ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، یہ بعض لوگ بھی کرتے ہیں کہ اگر تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پانی مل گیا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ حدیث اس کے اندر کہا گیا کہ خرج رجلان فی سفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور اس کے بعد فحضرت الصلاۃ ولیس معہما ماء، کہ نماز کا وقت ہو گیا، پانی ان کے پاس اویلیبل نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا؟ فتیمما صعیدا طیبا، پاک مٹی پر انہوں نے تیمم کر لیا، اور تیمم کرنے کے بعد فصلیا، نماز پڑھ لیے۔ اس کے بعد ثم وجد الماء فی الوقت، پھر اس کے بعد ابھی وقت باقی تھا، پانی مل گیا، آگے جا رہے تھے نا، پانی مل گیا ان کو، ابھی وقت بھی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو اس میں یہ ہوا کہ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ، ایک آدمی نے نماز دہرا لی، بھائی پتہ نہیں نماز ہوئی نہیں ہوئی، پانی تو مل گیا، وضو کر لوں، پھر نماز اس نے پڑھ لی۔ تو دوسرا ذرا تیز تھا، تو اس نے کیا کہا؟ وَلَمْ يُعِيدِ الْآخِرَ، اس نے کہا میں تو پڑھ چکا، دوبارہ نہیں پڑھوں گا میں، وہ نہیں پڑھا۔ اب اس کے بعد ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک لہ، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کر دیا۔ آپ کے سامنے جب ذکر کیا گیا، فقال للذی لم یعد اصبت السنہ، جس نے نہیں دہرایا تھا نا، جو ٹائٹ ہو گیا کہ میں کیوں دہراؤں گا، ایک بار پڑھ لیا بس ختم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے سنت کے مطابق عمل کیا۔ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، تمہاری پہلی نماز وہ کافی ہے، انف ہے تمہارے لیے، اچھا کیا تم نے۔ اس کے بعد دوسرے کے لیے وَقَالَ لِلْآخَرِ، دوسرا جو جلدی جلدی اس نے وضو کیا، دوبارہ محنت کی، دوبارہ نماز پڑھی، تو ان کے لیے کہا لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، تمہیں البتہ ڈبل ثواب ملا، کیونکہ دو بار اس نے محنت کی تھی تو کہا کہ ڈبل ثواب ملا۔ تو اس میں پوائنٹ کیا ہے کہ جس آدمی نے نہیں دہرائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے سنت کے مطابق کیا، کیونکہ ٹائم کے اندر ریزن تھا، تم نماز پڑھ لیے بس کافی ہے، ہو گئی نماز تمہاری، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جس نے ڈبل محنت کی تھی، آپ نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا، اس کی بھی حوصلہ افزائی کی کہ ڈبل ثواب تم کو مل گیا دو بار پڑھنے کا۔ تو اس سے دونوں مسئلے معلوم ہوئے کہ اگر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو گئی، بعد میں پانی ملا مت دہرائیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، دہرانا چاہتے ہیں تو ڈبل ثواب مل جائے گا۔ اس کے لیے شریعت میں گویا کہ گنجائش رکھی گئی ہے۔